کرتے ہیں رہبر FRU TV پر۔ میں ہوں ضمیر احمد قادری۔ آج میں آپ کو گجرات کے احمد آباد میں میونسپل کارپوریشن انتخابات کے تعلق سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ آج وہاں پر پولنگ ہوئی، تقریباً 192 نشستوں کے لیے ووٹنگ کی گئی۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ گجرات ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی ریاست ہے، اور وہاں پر گزشتہ 25 برسوں سے BJP اپنا پرچم لہرانے میں ہمیشہ کامیاب رہی ہے۔ اس مرتبہ کے الیکشن میں ایک نیا ٹویسٹ آیا۔ ٹویسٹ یہ تھا کہ یہاں پر اب تک صرف کانگریس اور BJP کے درمیانی مقابلہ ہوتا رہا۔ دوسری چھوٹی موٹی جماعتیں آتی رہی، لیکن انہیں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ یا تو آزاد امیدوار جیتتے تھے یا پھر کانگریس کا اور حکومت BJP کی ہوتی تھی۔ کارپوریشنوں کی بھی یہی حالت تھی۔ ریاست میں جتنے بھی کارپوریشن ہیں تقریباً BJP کے قبضے میں ہے۔ لیکن اس مرتبہ ہندوستان میں مسلمانوں کے قائد مانے جانے والے بیرسٹر اسد الدین اویسی کہ گجرات کی سرزمین پر بسنے والوں، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری آنکھ میں آنسو آئے گا تو ہماری آنکھ میں بھی آنسو آئے گا۔ تمہارے سینے میں تکلیف ہوگی تو ہمارے سینے میں بھی ہم اس کی چبھن کو محسوس کریں گے۔ تمہارے تلووں میں اگر کوئی کانٹا چپے گا تو یقین جانو ہمارے تلووں میں بھی درد ہوگا۔ تمہاری تکلیف تم اب اکیلے نہیں سہو گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان ناانصافیوں کے دور کا خاتمہ کریں گے۔ نے اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی 15 دن پہلے گجرات میں انٹری کروائی، اور 15 دن کے اندر ہی ایک ایسا ماحول بنا کہ مسلم ایریوں میں گویا ایسا محسوس ہونے لگا کہ مجلس کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ویسے احمد آباد میونسپل کارپوریشن میں 192 نشستیں ہیں، جہاں پر تقریباً 147 پر اس سے پہلے BJP نے کامیابی حاصل کی تھی۔ کچھ 38 سے 40 سیٹوں پر کانگریس کو کامیابی ملی تھی، لیکن اس مرتبہ MIM نے صرف 15 ہی دنوں میں 21 امیدوار میدان میں اتارے۔ اتنا کم وقت میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی جماعت کا اس طرح کا ماحول بننا شاید ممکن نہیں ہے۔ اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ عالی جناب امتیاز جلیل صاحب نے گجرات جا کر پارٹی کا ایک جائزہ لیا کہ کیا مجلس وہاں پر الیکشن لڑ سکتی ہے، وہاں کیا حالات ہیں، اور اس کے بعد قائد محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ مجلس گجرات میں انٹری کرے۔ احمد آباد کی 21 نشستوں پر جو امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں، وہاں پر میں سمجھتا ہوں 4 ایسے وارڈ ہیں جو پینل سسٹم سے الیکشن ہے وہاں پر، اور 4 وارڈ کا ایک پینل تقریباً 1 لاکھ ووٹوں کا ہے۔ اس طرح 3 پینل تو شاید مجلس کے مکمل ہو گئے، چوتھا، 5واں اور 6واں پینل پوری طرح مکمل نہیں ہوا، یا کچھ امیدوار وہاں کم رہ گئے۔ 21 نشستوں پر مجلس نے وہاں پر الیکشن لڑی۔ شروعات میں چونکہ وہاں پر باڈی نہیں تھی، اور وہاں پہ سابق رکن اسمبلی صابر قابلی والا نے مجلس میں انٹری کی، اور ان کی کاوشوں سے بھی، ان کی کوششوں سے بھی مجلس وہاں پر پروان چڑھی۔ 21 نشستوں پر مجلس نے امیدوار اتارے، اور آج جو پولنگ ہوئی، بھلے ہی پولنگ کا فیصد بہت کم رہا، کیونکہ بڑے شہروں میں ویسے بھی پولنگ کا فیصد کم رہتا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ 21 نشستوں میں مجلس اتحاد المسلمین کو کتنی کامیابی ملتی ہے، کیونکہ ایک طرف 192 نشستوں کا معاملہ ایک طرف رہ گیا ہے، ساری گجرات کی نظر مجلس کے اس عمل پر ہے کہ مجلس کو کیا کامیابی ملتی ہے۔ ہمارے نمائندے حیدر بیگ نے وہاں سے ہمیں جو اطلاعات دی ہے، ان کے مطابق مجلس وہاں پر 12 سے 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکتی ہے، یا پھر یہ نشستیں بڑھ کر 16 بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ کامیابی واقعی ملتی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہوگا کہ مجلس نے پہلی مرتبہ بغیر باڈی کے، بغیر پدادھیکاری کے، بغیر عہدیداران کے اس طرح انتخابات میں حصہ لیا۔ وہاں تو کوئی باڈی بھی نہیں تھی، باوجود اس کے
اسد صاحب نے فیصلہ الیکشن لڑنے کا کیا وہاں پر، اور احمد آباد میں کچھ 21 امیدوار اتارے گئے، اور تمام کی تشریح کی ذمہ داری اسد صاحب نے خود امتیاز جلیل صاحب کو دی۔ مہاراشٹرا کی ٹیم نے مختلف اضلاع سے، نندربار ہو، مالیگاؤں ہو، بامبے ہو یا اورنگ آباد ہو، یہاں کے نمائندے، کارپوریٹرز اور عہدیداران گجرات کے احمد آباد پہنچے، اور انہوں نے 4 دن کے اندر ہی وہاں کا ماحول تبدیل کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کسی جماعت کے لیے، کسی سیاسی جماعت کے لیے اتنے کم وقت میں اس طرح کا ماحول تیار کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن چونکہ اسد صاحب کے ایک جلسے نے وہاں پر ایک چمتکار کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ احمد آباد میں کانگریس اور بی جے پی کتنی نشستیں حاصل کرتی ہے اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی پھر سے اپنا تو میئر بنائے گی، جیسا کہ سابقہ میں ہوتے آیا ہے۔ کچھ مسلم بیلٹ سے جو کانگریس آتی تھی اس میں اب کانگریس کی نشستیں کم ہو سکتی ہیں، اور وہاں پر مجلس کو کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ وہاں پر جو ہمارے نمائندے حیدر بیگ رحیم مرزا نے جو ہمیں اطلاع دی ہے، تو کچھ وارڈوں میں چاروں کے چاروں امیدوار یعنی پورا پینل جیتنے کا امکان ہے، اور کہیں پر 2 امیدوار جیت سکتے ہیں یا پھر 3 امیدوار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح 12 سے 14 امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں، ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اگر اتنے امیدوار بھی وہاں پر کامیاب ہوتے ہیں تو یہ مجلس کا اپنے آپ میں ایک چمتکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک اسد صاحب کا ایک الگ انداز ہے، اور اس انداز کو پورے ہندوستان بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کی چمک اور ان کی سیاست اس قدر مسلمانوں میں مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ ہندوستان میں تنہا مسلم قائد بن کر ابھرے ہیں۔ چونکہ بہار، اتر پردیش، مہاراشٹرا اور اب گجرات اور اس کے بعد پچھم بنگال، ان ریاستوں میں اسد الدین اویسی صاحب کا خط بہت زیادہ بلند ہوا ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا گجرات کی، تو گجرات میں میں سمجھتا ہوں کہ 2 اور شہروں میں تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اس میں ایک وہ علاقہ جہاں پر ریل حادثہ ہوا تھا، وہ ایک علاقہ، ایک شہر اور جسے گودرا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر ایک ٹرین حادثہ بھی ہوا تھا، وہاں پر بھی مجلس پہلی مرتبہ اپنے 8 امیدوار اتارے ہیں۔ ایک اور شہر بھروچ، یہاں پر بھی ہے تو مجلس نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اس طرح مجلس آس پاس میرا خیال ہے کہ 40 سے زائد امیدوار پوری ریاست میں کھڑے کیے ہیں۔ اگر اس میں سے 50% بھی کامیابی مجلس کو ملتی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی سیاست میں یہ تو گجرات کی سرزمین پر اویسی کا ایک چمتکار ہو سکتا ہے، کیونکہ نریندر مودی کی سرزمین پر اگر مجلس کچھ بھی نشستیں حاصل کر سکتی ہے، 8، 10، 15، یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ قائم ہوگا۔ اور اس میں سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوگی اور کسی کی نشستیں کم ہوگی تو وہ ہوگی کانگریس، کیونکہ ہم نے جو جائزہ لیا ہے وہاں کا، تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ مسلم بیلٹ سے کانگریس چن کر آتی ہے، اور باقی جو علاقہ ہے جو نان مسلم ہے اس علاقے میں تو بی جے پی کی توتی بولتی ہے، مودی کی توتی بولتی ہے، کیونکہ یہی وہ گجرات ہے جس نے نریندر مودی کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنایا۔ اسی گجرات ماڈل کے ذریعے انہوں نے تو اپنی ایک مضبوط سیاست کی نیو رکھی۔ میں اس ایپیسوڈ کے ذریعے بات ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس وہاں پر کامیابی ضرور حاصل کرے گی۔ 23 تاریخ کو احمد آباد کے انتخابات کے نتائج بھی ظاہر ہو گئے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں شاید 28 تاریخ کو بھروچ اور گودرا کے انتخابات ہو گئے، اور اس کے بعد اس کے نتائج ظاہر ہو گئے۔ لیکن 23 کے نتائج اگر مجلس کے حق میں جاتے ہیں تو اس کا فرق بھروچ اور گودرا پر پڑے گا، اور وہاں کے امیدوار بھی کامیاب ہو گئے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ گجرات میں اب تک 2 ہی جماعتوں کا دبدبہ تھا، لیکن پہلی مرتبہ مسلم علاقوں میں گویا ایسا محسوس ہونے لگا کہ انہیں ووٹ دینے کے لیے تیسری چوائس بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے ان کی مجبوری تھی کہ بی جے پی کو نہ ووٹ دے تو کانگریس کو دے،
یا پھر بی جے پی کو ووٹ دے، تیسرا ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا۔ ہم آج جو ایگزٹ پول پیش کر رہے ہیں اس میں جن علاقوں سے مجلس کامیاب ہو سکتی ہے وہ وارڈ نمبر ہے تو 34 ہے، 69 ہے، اور جیسے لکشمن پور، گومتی پورہ، برہم پورہ، دریا پور، جمال پور، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مجلس کی پکڑ ہمیں بہت زیادہ مضبوط دکھائی دی۔ باقی علاقوں میں کینڈیڈیٹ پورا پینل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی پینل میں صرف 2 امیدوار ہیں اور کانگریس کے سامنے 4 امیدوار ہیں تو چار امیدواروں کے حق میں اگر ووٹ جاتے ہیں تو 2 امیدواروں کو شکست ہوتی ہے۔ یہ پینل سسٹم میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے اور یہی پوزیشن گجرات میں ہے، ورنہ گویا حالات سے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تمام نشستوں پر مجلس کامیابی حاصل کر سکتی ہے، لیکن آج پولنگ کے دن وہاں پر نہ تو کوئی سسٹم تھا، نہ پدادھیکاری تھے، نہ ووٹرز کو لے جانے والا کوئی تھا، نہ باہر نکالنے والے تھے، نہ گاڑیوں کا استعمال تھا۔ جو بھی تھا تو لوگوں نے اپنے طور پر مجلس کو ووٹ دیا، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کی اگر باڈی نہ ہو اور باڈی نہ ہوتے وہ کسی الیکشن کو کانٹیسٹ کرے تو وہاں دشواریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہی دشواریاں ہمیں احمد آباد میں دیکھنے کو ملی۔ ہمیں اس کی تمام تفصیلات حیدر بیگ رحیم مرزا نے ہمیں بذریعہ فون دی ہے۔ آپ کو ہم کچھ ویڈیوز بھی اس کلپ کے بعد بتانے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نتائج کے بعد ایک بار پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ میں ہوں ضمیر احمد قادری، آپ تمام سے الوداع کہتا ہوں۔ انشاءاللہ ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ الوداع، خدا حافظ۔